اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق اللہ العظیم۔ بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی انعامات فرمائے انہی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ تقریباً 10 انعامات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بنی اسرائیل پر فرمائے۔ انہی میں سے جو آخری انعام ہے اس کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ وہ کیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان تیہ کے اندر، جسے صحرائے سینا کہا جاتا ہے آج کے جغرافیے میں، وہاں پر جا کر ٹھہرے تو ظاہر ہے وہاں پر انہیں پانی کی بھی ضرورت تھی، پینے کے لیے، نہانے کے لیے، جانوروں کے استعمال کے لیے اور دیگر ضروریات کے لیے پانی کی ضرورت تھی۔ تو قوم آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمیں پانی چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس صحرا کے اندر ہمیں پانی عطا فرما دیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اس پتھر پر ماریے اپنے عصا مبارک سے، جو لاٹھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ لاٹھی بڑی برکتوں والی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور معجزہ کے یہ ملی ہوئی تھی۔ جب فرعون کے دربار کے اندر آپ گئے تو وہاں پر آپ کو حکم ہوا کہ آپ اس لاٹھی کو پھینکیں۔ آپ نے جب اس لاٹھی کو پھینکا تو وہ اژدہا بن جاتا، ایک بڑا سانپ بن جاتا۔ تو یہ وہی لاٹھی تھی۔ تو حکم ہوا کہ آپ اپنی اس لاٹھی کو اس پتھر پر ماریے۔ تو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر مارا تو اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ 12 چشمے اس لیے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اور جو قبیلے ہوتے ہیں، خاندان ہوتے ہیں، ان کی آپس میں نوک جھوک لگی رہتی ہے، لڑائی جھگڑے فساد آپس میں چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری فرمائے تاکہ ان کی آپس میں لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو۔ تو یہ جو آج کل آپس میں خاندانوں میں، بلکہ گھروں کے اندر بھی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، تو اسی کے ساتھ ہم نے جینا ہے، اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ کوشش بندہ کرتا رہے کہ اپنے دل کو صاف کرتا رہے، کسی کے بارے میں اچھا ہی سوچتا رہے، برا نہ سوچے۔ یہ چیزیں چلتی رہیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو اتارا تو اسی وقت فرمایا کہ بعضکم لبعض عدو، کہ زمین کے اندر جاؤ اور وہاں پر جا کر تمہاری آپس میں یہ لڑائی جھگڑے چلتے رہیں گے۔ تو گھروں کے اندر بھی ہوتا ہے، پھر خاندانوں، قبیلوں میں، قوموں کے اندر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو تھوڑا کم کرنے کے لیے 12 چشمے جاری فرمائے کہ ہر قبیلہ جو ہے وہ اپنے چشمے سے پانی بھرے اور دوسرے کے اندر جا کر اس طرح کا سلسلہ نہ کرے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ 10واں انعام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پتھر سے پانی جاری فرما دیا۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ایک پتھر سے کس طرح پانی نکل رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ جو آب زمزم ہے، زمزم کا کنواں ہے، وہاں پر بھی ایک پتھر سے پانی نکل کے آ رہا ہے، اور جو حجر اسود کی طرف ہے اس سے جو ہے بہت زیادہ مقدار کے اندر پانی کا بہاؤ اس کنویں کی طرف آتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ پتھر سے جو ہے پانی کو جاری فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ 10 انعامات ذکر فرمائے، من و سلوہ کا ذکر فرمایا، پانی کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد حکم فرمایا کہ کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار بنو۔ اس کے بعد تم نے زمین میں فساد نہیں کرنا، کیونکہ جب بندے کا پیٹ بھرا ہوا ہو نا تو پھر اس کو شیطانی سوچتی ہے، تو اس کو شرارت سوچتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا کہ کھانا کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ کا رزق استعمال کرو، لیکن زمین کے اندر فساد اور معصیت اور گناہ نہ کرو، بلکہ اس کو کھا پی کر کے اعمال کی طرف اپنے آپ کو لے کر کے آؤ۔ تو یہ 10واں انعام اللہ نے ذکر فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ دعوت فکر بھی دی۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا، پانی طلب کیا، موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، اپنی قوم کے واسطے،
फ़क़ुलना बस हमने कहा इज़रिब मारिए बिआसाका अपनी लाठी के साथ अलहजरा पत्थर को फ़नफ़जरत मिन हुस्नता अशरत आइना फ़नफ़जरत पस बह पड़ेंगे मिनहु उस पत्थर से इस्नता अशरता 12 आइनन चश्मे, तो 12 चश्मे उससे बह पड़ेंगे। क़द अलिमा तहकीक जान लिया कुल्लु उनासिन हर कबीले ने मशरबहुम अपने पानी के घाट को, अपने चश्मे को। दावत फ़िक्र कुलू खाओ वशरबू और पियो मिर रिज़्क़िल्लाह अल्लाह के रिज़्क़ में से, वला तासऊ और ना फिरो फ़िल अर्दि ज़मीन में मुफ़सिदीन फ़साद करने वाले बनकर। तो खाना पीना है और फिर अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करनी है, अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है, फ़साद नहीं करना। इसके बाद एक और जो है वो नेमत का ज़िक्र फरमाया अल्लाह ताला ने कि जब मन और सलवा खा खा कर बनी इसराइल जो है वो तंग आ गए, सुबह भी वही शाम को भी वही खाना मिलता था, लेकिन मिलता जो है वो फ्री में मिलता था और वाफर मिक़दार में मिलता था। तो बनी इसराइल के अंदर जो है वो नाशुक्री वाली सिफ़त पैदा हो गई। तो उन्होंने क्या कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कि हम इस एक खाने पर सब्र नहीं कर सकते हैं, लिहाजा हमारे लिए अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें किसी ऐसी ज़मीन के अंदर इजाज़त दे दी जाए जहाँ पर जाके हम ख़ुद खेती बाड़ी करें, ख़ुद गल्ले उगाएँ और वहाँ से सब्ज़ियाँ खाएँ, तरकारियाँ खाएँ, हमें इसके लिए इजाज़त दी जाए। तो चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये इल्तिजा की, तो अल्लाह ताला ने इजाज़त दे दी कि वादी ती से आगे एक अरीहा नामी बस्ती थी, वहाँ पर उन्हें इजाज़त दे दी गई कि वहाँ पर जाकर तुम ज़राअत करो, खेती बाड़ी करो और अपने लिए ख़ुद रिज़्क़ तलाश करो। तो अगली आयत के अंदर उसी को ज़िक्र किया गया है। वइज़ क़ुल्तुम और जब तुमने कहा, मुखातब मदीने के यहूदियों को किया जा रहा है, मुराद उनके आबा व अजदाद हैं। जब तुमने कहा या मूसा ए मूसा लन नस्बिरा हम हरगिज़ सब्र नहीं करेंगे, अला तआमिन वाहिद एक ही खाने पर, वो क्या था मन और सलवा, फदउ लना बस आप दुआ कीजिए हमारे लिए, रब्बका अपने रब से, युखरिज लना कि निकाले वो हमारे लिए, मिम्मा तुम्बितुल अर्ज़ उन चीज़ों में से जिसको ज़मीन उगाती हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं? मिन बक़लिहा ज़मीन की तरकारियाँ, यानी जितनी सब्ज़ियाँ हैं ये सब्ज़ियाँ इनके खाने की हमें इजाज़त दी जाए। मिन बक़लिहा तरकारियाँ ज़मीन की, व क़िस्साइहा और ककड़ी, एक होता है खखड़ी, एक होती है ककड़ी। ककड़ी ये खीरे की तरह एक पतली सी होती है और इंतहाई ठंडी होती है, ये दूसरे इलाक़ों में मिलती भी है, शायद यहाँ हरीपुर में है कि नहीं, कराची के अंदर हम जो है इसको काफ़ी इस्तेमाल करते थे। तो जायका भी इसका खीरे के साथ ही मिलता है और शक्ल भी उसके साथ मिलती है, होती पतली सी है और इसकी जो तासीर है काफ़ी ठंडी है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास इसको लाया गया ककड़ी को, तो आपने खजूरें मंगवाईं, खजूर की तासीर गर्म है, इसकी ठंडी है। आप अलैहिस्सलाम ने दोनों को मिला करके खाया ताकि तासीर दोनों की बराबर हो जाए, एतदाल पर आ जाए। तो वह क़िस्सा यहाँ से मुराद ये ककड़ी है। वफ़ूमिहा और लहसुन जिसे थूम कहते हैं हम अपनी ज़ुबान में, ये मांगा उन्होंने। व अदसिहा और मसूर की दाल, इससे सब दालें मुराद हैं। व बसलिहा और प्याज, तो वहाँ उन्हें मन और सलवा जो है नमकीन चीज़ भी मिल रही थी, मीठी चीज़ भी मिल रही थी और फ्री में मिल रही थी, बग़ैर किसी मेहनत के मिल रही थी और वाफर मकदार में मिल रही थी। इन्होंने कहा नहीं, हमें सब्ज़ियाँ चाहिए, हमें ककड़ी चाहिए, हमें प्याज चाहिए, और बाज़ रात ने फूम का माना गंदम भी किया है, हमें गंदम चाहिए, हमें मसूर की दाल और दीगर जितनी दालें आ जाती हैं वो सब दे दी जाएँ, और इसके साथ साथ हमें प्याज दे दिया जाए ताकि हम ख़ुद तड़के लगा करके ख़ुद खाएँ। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी फ़रमाया कि हमने तुम्हें आला चीज़ दी थी, जिस्मानी एतबार से भी बटेर और जो खीर थी वो बड़ी फ़ायदेमंद थी, हमने तुम्हें आला चीज़ देती थी और बग़ैर मेहनत की दी थी, तुमने तो उसकी नाशुक्री की, उसको पसंद नहीं किया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम बड़े घटिया लोग हो कि आला को छोड़ करके अदना को तरजीह दे रहे हो। क़ाला फ़रमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, अतस्तबदिलूना क्या तुम तब्दील करते हो, अल्लज़ी उस चीज़ को, हुआ अदना जो अदना है, जो घटिया है दर्जे में, बिल्लज़ी उस चीज़ से, हुआ खैर जो बेहतर है दर्जे के एतबार से। तो मन और सलवा बेहतर था दर्जे के एतबार से, और ये दालें, साग और ये गेहूँ और गंदम, ये सब चीज़ें क्या थीं? अदना थीं। इहबितू मिस्रन उतर जाओ शहर में, फ़इन्न लकुम बेशक तुम्हारे लिए, मा वो होगा, सअल तुम जिसका तुमने सवाल किया है। तो अरीहा नामी शहर के अंदर, बस्ती के अंदर इन्हें जाने की इजाज़त दे दी कि वहाँ पे ये खेती बाड़ी करते थे। वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना और मार दी गई उन पर ज़िल्लत और मोहताजगी,
تو اس کے بعد جو ہے جب اتنی ناشکریاں کی، اتنی نعمتیں ملنے کے بعد، تو اس کے بعد ہمیشہ جو ہے ہمیشہ کے لیے قوم یہود کو مغلوب قرار دیا رب تعالیٰ نے۔ تو جب عیسائی آئے تو عیسائیوں کے زمانے میں بھی یہودی مغلوب رہے، تو اسلام کے آنے کے بعد بھی یہودی مغلوب رہے، اور جب قرب قیامت کا زمانہ آئے گا یہ دجال کے ساتھ ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر فاتح ہوں گے، تو اس وقت بھی یہ قوم کیا ہو جائے گی؟ مغلوب ہو جائے گی۔ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو یہودی جو ہیں وہ پتھر کے پیچھے چھپیں گے، تو پتھر بتائے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو قتل کیا جائے۔ درخت بتلائیں گے کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کیا جائے۔ تو ان کو ہمیشہ کے لیے ذلیل اور محتاج قرار دیا گیا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور لوٹے ہیں یہ اللہ کے غصے کو لے کر کے۔ ذالک، اچھا یہ محتاجگی اور مسکنت ان پر طاری کر دی گئی اور اللہ کا ان پر غصہ ہوا، اس کی چند اسباب بیان کیے آگے۔ ذالک، یہ سب اس وجہ سے، بِأَنَّهُمْ كَانُوا، کہ بے شک تھے وہ، یکفرون، انکار کرنے والے، بِآیاتِ اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا یہ انکار کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو دنیا میں ذلیل قرار دیا گیا۔ اور دوسری جو وجہ تھی وہ کیا ہے؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور وہ قتل کرتے ہیں نبیوں کو، بغیر الحق، ناحق۔ تو یہ قوم یہود کا شروع سے یہ عمل چلا آ رہا ہے کہ جو بھی انہیں حق بات کی طرف دعوت دے تو یہ اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ اس زمانے میں بھی تھا اور آج کے زمانے میں بھی ہے کہ علماء میں سے اگر کوئی ایسا بندہ اٹھتا ہے جو امت مسلمہ کو جوڑنے کی کوشش کرے اور اس کا جو ہدف ہے وہ یہود و ہنود ہوں اور جو ہیں کرسچن عیسائی ہوں یا جتنے بھی باطل فرقے ہیں، اس کا اگر ہدف ہوں اور مسلمانوں کا آپس میں باہمی اتحاد اور اتفاق چاہے تو اس کو عالمی قوتیں جو ہیں وہ پھر زندہ رہنے نہیں دیتی۔ تو یہ پہلے دن سے ہیں۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہودیوں نے ایک دن کے اندر 43 انبیاء کرام کو شہید کیا۔ یہ ایک علاقہ تھا جہاں پہ مختلف قومیں آباد تھیں اور وہاں پر ان کے پاس مختلف انبیاء کرام تھے، تو ایک دن کے اندر انہوں نے 43 انبیاء کو شہید کیا، اور 170 جو ان کے ماننے والے تھے، متبعین تھے یا ان کے خلفاء تھے، ان کو ایک ہی دن کے اندر اس یہودی قوم نے شہید کیا۔ اور اس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور ان حضرات کو بھی انہوں نے شہید کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا تو اس نے اپنی بھانجی کے ساتھ شادی کا ارادہ کیا، تو جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو یہ اس کے دربار میں گئے اور مسئلہ بیان کیا کہ آپ بادشاہ ہو، آپ کے پاس لونڈیاں ہیں، دیگر عورتیں ہیں، تو آپ کسی اور سے شادی کریں، یہ ناجائز کام آپ کر رہے ہیں۔ تو اس نے جب دیکھا کہ یہ میرے مقابلے میں آگے ہیں اور حق بات بیان کر رہے ہیں تو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو وہیں پر شہید کر دیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ان لوگوں نے دشمنیاں کی اور حضور علیہ السلام کے خلاف مختلف سازشیں کی۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کو بلوا کر اوپر سے بھاری پتھر گرانے کی کوشش کی گئی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کو زہر ملا کر بکری کے اندر دیا گیا۔ تو یہودیوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، حضور علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اور بعد میں اگر دیکھا جائے خلفائے راشدین، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیگر جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں تو ان کے اندر یہودیوں کا ہاتھ تھا۔ تو یہودیوں کی عادت شروع سے چلی آ رہی ہے کہ اہل حق کو یہ قتل کرتے ہیں، شہید کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے بندوں کو، میرے دوستوں کو، میرے ولیوں کو تم شہید کرتے ہو، ان کی مخالفت کرتے ہو، اس وجہ سے میں نے تمہیں دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا قرار دیا ہے۔ تو یہ فرمایا ذالک بانہم، اس ذلت کا سبب اور اس محتاجگی کا سبب اور اللہ کے غضب کا سبب کیا ہے؟ بانہم کانوا، کہ بے شک تھے وہ، یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے، ویقتلون النبیین، اور قتل کرتے تھے انبیاء کرام کو، بغیر الحق، نا حق۔ تو انبیاء کا قتل ہی نا حق ہوتا ہے، اللہ والوں کا قتل نا حق ہوتا ہے۔ تو حق کے قتل کتنے ہیں کہ کسی کو بھائی ہم نے حق کی وجہ سے قتل کیا ہے، تو شریعت کے اندر 3 قتل ہیں حق کے جس کی وجہ سے بندے کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے کہ ایک بندہ مسلمان تھا، مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گیا، تو مرتد کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی، سوچ و بچار کی دعوت دی جائے گی۔ اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا تو اس کے بعد اس کو قتل کرنا یہ حق کا قتل ہے، یہ اس کا قتل کرنا حق کا قتل ہے۔ تو دوسرا کہ جس نے شادی شدہ آدمی نے زنا کیا ہو تو اس کو اس زنا کی وجہ سے رجم کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، یہ دوسرا قتل حق ہے۔ اور تیسرا جس نے کسی کو قتل کیا تو قتل کے بدلے میں قتل ہوگا۔ شریعت کے اندر 3 یہ حق کے قتل ہیں کہ ایک مرتد کو قتل کرنا، دوسرا زانی کو رجم کرنا، اور تیسرا قتل کے بدلے قتل کرنا، یہ حق کے قتل ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی قتل کیے جاتے ہیں وہ ناحق قتل ہیں۔ اور قتل کے بارے میں بہت ہی زیادہ وعید ارشاد فرمائی ہے، 5ویں پارے کے اندر فرمایا کہ جو بندہ کسی بندہ مومن کو ناحق قتل کرتا ہے تو
وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہے گا، خلود فی النار، کہ اس نے ایک مومن کو بغیر حق کے قتل کر دیا ہے، تو لہٰذا اس کی سزا کیا ہے کہ وہ کبھی بھی جہنم سے آزاد نہیں ہوگا۔ اس کے اندر مزید تفصیل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے پوچھا اسی طرح مسئلہ کہ بھئی میں اگر کسی کو قتل کروں تو مجھے کیا سزا ملے گی؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قتل مومن جو ہے، کسی ایک مومن کو قتل کرنا گویا کہ یہ پوری امت مسلمہ کو قتل کرنا ہے، پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے اور بغیر کسی چیز کے قتل نہیں کرنا چاہیے۔ آج تو جو ہے یعنی خون کے اندر اتنی گرمائش آ چکی ہے کہ برداشت ختم ہو چکی ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ دوسرے بھائی کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر، فادع لنا، بس آپ دعا کیجئے ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما، ان چیزوں میں سے، تنبت الارض، جس کو زمین اگاتی ہے، من بقلہا، زمین کی ترکاریوں میں سے، وقثائہا، اور اس کی ککڑی، وفومہا، اور اس کی گندم یا اس کا لہسن، وعدسہا، اور اس کی دال، وبصلہا، اور اس کا پیاز، زمین کی جتنی بھی نباتات ہیں ان کے بارے میں سوال کیا۔ قال، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، اتستبدلون، کیا تم تبدیل کرتے ہو، الذی، اس چیز کو، ہوا ادنا، جو ادنا ہے درجے کے اعتبار سے، بالذی، اس چیز کے بدلے تم تبدیل کرتے ہو، ہوا خیرن، جو بہتر ہے، اہبطوا، پس اتر جاؤ، مصرن، اس شہر میں، فإن لکم، بے شک تمہارے لیے، ما، وہ چیزیں، سألتم، جس کا تم نے سوال کیا، وضربت علیہم الذلہ، اور مار دی گئی ان یہودیوں پر ذلت، محتاجگی، ذلت اور محتاجگی، وباؤ، اور وہ لوٹے، بغضب من اللہ، اللہ کے غصے کے ساتھ، غضب الہی کے ساتھ، ذالک، یہ اس وجہ سے، بأنہم، بے شک وہ، کانوا یکفرون، انکار کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا، ویقتلون النبیین، اور قتل کرتے تھے انبیاء کرام کو، بغیر الحق، نا حق، ذالک، یہ اس وجہ سے، بما عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ بے حد زیادتیاں کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی حدود سے حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی